جی شکریہ ستی صاحب. شرمیلا، سوچ کیا ہے؟ گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، گورنر صاحب کچھ اشارہ بھی دے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد سے متعلق کہ نمبر 1 بھی زیادہ ہو گیا تو ہم لے آئیں گے. پھر وزیر اعظم صاحب سے ملاقات، وزیر اعظم صاحب کی ادھر ادھر ملاقاتیں، کیا کچھ اشارہ ہے کہ کچھ تبدیلی کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ان کے اپنے فیکشنز میں بھی بڑے دھڑے بن چکے ہیں نا. کچھ فارورڈ بلاک ہے، کچھ نہیں. اب یہ مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کے اپنے جو یہ ایم پی ایس کہہ رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ میں، جو کہہ رہے ہیں کہ اب سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہیں، کیا یہ اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں؟ بیکاز دا پروونشل گورنمنٹ ہیز فیل ٹو ڈیلیور. دیکھیے، یہ کہہ دینا کہ جی یہ این ڈی ایم اے کا کام ہے فلاں نہیں ہے، تو بھی پی ڈی ایم اے بھی تو ہوتی ہے نا، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہوتی ہے نا. اس کی ذمہ داری کس کی نہیں آتی ہے؟ وہ پروونشل گورنمنٹ کی آتی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں اور آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بلا سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ جرگہ نہیں سنبھال سک رہے یا آپ روڈ نہیں کھلوا سک رہے، آرمی کو بلا لیں. کیا ہم ڈیزاسٹر کے اندر، سیلاب اور زلزلے کے اندر، کیا ہم فوج کی، سویلین گورنمنٹ فوج کی ہیلپ نہیں لیتی؟ جن کے پاس آف کورس وہ اکوپمنٹ، وہ ہیلی کاپٹر، تمام چیزیں جو شاید پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہ ہو. لیکن اگر نیت ہو تو آپ کریں گے نا. ہیلی کاپٹر سے آپ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، چیزیں پہنچا سکتے تھے نا. اگر آپ کا کہیں پر کسی قسم کا کوئی ذرا سا بھی انٹرسٹ ہوتا، کہیں کوئی دل میں کوئی درد ہوتا کسی کے لیے، لیکن وہ نہیں تھا نا. ایک لفظ نہیں بولے. ان کے ایم این اے، عمیر نیازی صاحب خود نیشنل اسمبلی میں میرے ساتھ ہیں اور ہی از ون آف دا موسٹ ریزنیبل ممبرز دیٹ پی ٹی آئی ہیز. لیکن مجھے بتائیے کہ ان کے کسی ممبر نے اٹھ کے وہاں پارا چنار کے اوپر جو حالت زار تھی، اس کے اوپر کسی نے بات کی؟ فیڈرل گورنمنٹ کو پکارا کہ بھائی آپ ہی ہیلپ کر دو ہمیں آ کے؟ نتھنگ ایٹ آل. اب اتنی بے حسی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنلی کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، تو میں تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتی کہ کہاں اس کے کیا ڈائنامکس ہیں اور واٹ از کوکنگ ان سائڈ. لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہوتا؟ ان ہاؤس چینجز نہیں ہوتے. اور اٹ از اے ویری ویری ڈیموکریٹک پروسیس. ہم نے عمران خان کو نکالا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. گیلانی صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو ہم نے ان ہاؤس کے ذریعے راجہ پرویز اشرف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. آپ کے اپنے ایم پی ایس کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اپنے ایم پی ایس آپ سے بیزار ہیں نا. دیٹ از دا پرابلم. کیونکہ انہوں نے بھی تو آگے جا کے 2-3 سال بعد جو ہے یا 4 سال بعد انہوں نے الیکشن میں جانا ہے نا. کیونکہ پروونشل گورنمنٹ تو کام نہیں کر رہی ہے. کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا بتائیں گے؟ اچھا، ویسے ایک چیز آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پہ ہمیں اوورآل، جس طریقے سے عمیر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں سوچ ایسی اپنانی چاہیے کہ کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہو تو کم از کم نہ صرف یہ کہ اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی جائے بلکہ اس پہ کام بھی کیا جائے. سندھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے مال نیوٹریشن سے بچوں کا مرنا، کتوں کے کاٹنے کے واقعات، ریبیز کے واقعات اتنے سارے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی سڑکوں کی جو حالت زار رہی، تو کرٹیسزم ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک مڈ سلنگنگ کا ایک کانٹیسٹ شروع کر دیں. ستی صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں. اگر کراچی میں اور دیگر اضلاع میں اگر کتوں کے کاٹنے کی بات ہوتی تھی، ہم نے اس کو ایڈریس کیا. ایک زمانہ تھا جب یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی تھی. اب آپ نہیں سنتے ہوں گے بیکاز نہیں ہو رہی. بچوں کی میل نیوٹریشن ہو رہی تھی سندھ میں. آپ کو یاد ہے تھر پارکر کے علاقے میں بچے میل نیوٹریشن سے مرتے تھے اور وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. اس کو ہم نے ایڈریس کیا. اب آپ وہ نہیں سنتے بیکاز ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ دیر آر ایشوز، بٹ ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے نا. کوئی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اس ایشو کو ایڈریس کریں. تو اگر یہ ایشو ہے ان کے پاس پارا چنار کا، اس کو ایڈریس کریں. یار بڑی بڑی جنگیں یہاں بند ہو جاتی ہیں. آپ انڈیا سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، پیس ڈیل کرنے کو تیار ہیں، تو کیا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ؟ ظاہر ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی یہ زیادتی کرتا ہے کہ آپ روڈ بند کر دیتا ہے اور اس میں معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اس کے لیے تو کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے نا. یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ این ڈی اے میں کیا کر رہا تھا تو فلاں کیا کر رہا تھا. یو کانٹ پاس آن دا بک ٹو ادر پیپل. یا پیپل آر ڈائنگ جسٹ بیکاز آپ کی کیئرلیسنس ہے. تھوڑا سا انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. اختیار ولی صاحب نے کچھ فرمایا تھا گورنمنٹ کی تبدیلی سے متعلق، میں ذرا وہ سنوا دوں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. آئیے گا جی.
अली अमीन साहब, हम आपकी हुकूमत नहीं गिरा रहे, आपकी हुकूमत खुद मिसाल इसकी उस कुर्सी की है जो 3 टांगों पे खड़ी है, आप खुद थोड़ा सा हिलेंगे ये गिर जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आपके 3 फिक्शंस हैं। एक फिक्शन 100% आपके साथ खड़ा है, एक फिक्शन वो है जो आपको भी मानता है और इमरान खान को भी मानता है, एक फिक्शन वो है जो आपसे और इमरान खान दोनों की पॉलिसियों से नाला है, और वही आपको गिराएंगे। जिस दिन आपकी हुकूमत गिरी फिर हम अपना जमहूरी रोल अदा करेंगे। ये कोई इनसाइड जॉब होगी? अच्छा देखें, ये सारी क्या सराइयाँ बातें चल रही हैं, मगर ये सारा क्या है, डाइवर्शन है असल इशू से। असल लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है जो ये है। नहीं 100% नहीं है। देखें, जो ये फैक्शन की तरफ इशारा दे रहे हैं, पोटेंशली कौन हो सकते हैं? सूबाई सदर कल वहाँ मौजूद थे, कल शायद खटक ने तकरीर की, मीना खान ने, सारे KPK के मौजूद थे। उनकी तकरीरों का टेक्स्ट उठा के देख लें, किसी ने कोई इमरान खान की लाइन से हट के बात की। देखिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर ये बात क्यों की जा रही है? देखिए लेकिन उनकी लाइन है क्या? वो जाहिर है कि वो कॉम्प्रिहेंड कौन करेगा उसको, एक वो कहते हैं ना इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, क्योंकि एक्सेस तो किसी खान की लाइन क्लियर है। देखिए हुकूमतें इररिलेवेंट होती हैं लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट में। देखें 3री दफ़ा PTI की वहाँ हुकूमत बन रही है और हर दफ़ा बेहतर मेजॉरिटी के साथ आ रही है। ये कह रहे हैं ना कि डिलीवर नहीं कर रहे, तो फिर वहाँ की क्या आवाम पागल है जिसने आज तक 2री दफ़ा किसी को हुकूमत नहीं दी? तहरीक इंसाफ को वो 3री दफ़ा दे रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा है, ठीक है ना। वहाँ कुछ सेहत कार्ड काम कर रहा है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, उनका बजट सरप्लस है, बाकी सूबों की तरह नहीं है। उन्होंने अपना डेट भी पे ऑफ किया। जिस वक्त अली अमीन ने जो शर्मिला कह रही हैं आप उससे एग्री नहीं है? वो कह रही है कि मेंबर्स आपके जाके मुंह नहीं दिखा सकते लोगों को, ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, तो वो अपने हलकों में बैठे हैं, वो किधर गायब हैं? वो कहाँ कहीं छुपे बैठे हैं मेंबरान? वो किसी एक मेंबर का नाम लेके बता देना कि किसी मेंबर के साथ कोई इस तरह का वाकया हुआ है, वो अपने हलके में नहीं जा रहा। हरीपुर वाले हरीपुर में बैठे हैं, DA खान वाले DA खान में बैठे हैं, और हर कोई अपने प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं और उनके मामला ठीक चल